ہنس کے کہتا ہے مصور سے وہ غارت کرے ہوش، جیسی صورت ہے میری ویسی ہی تصویر بھی ہو۔ پچھلی صدی کے ادب عالیہ کی باتیں اب ختم ہونے کو ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے رات دن ایک کر کے وہ کتابیں لکھیں، اور کیسی کیسی کتابیں تھیں جو اپنے دور کی جیتی جاگتی تصویروں میں ڈھل گئیں۔ آج بھی جب ہم ان کتابوں کو کھولتے ہیں تو ان میں کہیں دلی کی گہما گہمی ہے، کہیں لکھنؤ کی رونقیں، کہیں بنگالہ کے اسرار اور کہیں پنجاب کے افکار۔ یہ کتابیں ہمیں وہ طویل راستہ دکھاتی ہیں جس کا سفر پورا کر کے ہم آج کی اس منزل پر پہنچے ہیں، اور ان کتابوں میں وہ اشارے چھپے ہیں جو اس طویل راستے کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا سفر ہمیں آج درپیش ہے۔ پچھلے دنوں یہ سفر ہمیں کہاں کہاں نہیں لے گیا۔ کبھی ہم فورٹ ولیم کالج میں تھے، کبھی علی گڑھ کے کسی مدرسے میں۔ اکثر اوقات ان کتابوں کی تلاش میں ہم دلی گئے اور اگلے ہی ہفتے خود کو لکھنؤ میں پایا۔ ادب عالیہ کے مطالعے کے خاتمے پر ہم آج پھر اسی لکھنؤ میں ہیں۔ یہاں ایک گوشے میں بیٹھی امراؤ جان ادا اپنی داستان کہتی جاتی ہیں اور مرزا رسوا اسے لکھتے جاتے ہیں۔ یوں اردو ادب کے آسمان پر یہ ستارہ چمکا جس کا عنوان تھا امراؤ جان ادا۔ مرزا محمد ہادی مرزا نے یہ ناول اب سے تقریباً 78 سال پہلے لکھا تھا۔ 1899 میں اس کا پہلا ایڈیشن چھپا۔ آج وہی ہمارے سامنے ہے۔ صاف ستھرا عمدہ چھپا ہوا یہ ناول لکھنؤ کے شاعر مہادیو پرشاد ورما اثر کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو کتابیں چھاپتے تھے اور بیچتے تھے۔ امراؤ جان ادا پچھلے 78 برسوں میں کم سے کم اتنی ہی مرتبہ چھپی ہوگی۔ آج تک چھپتی ہے اور اسی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے جس اشتیاق سے 1899 میں اسے ہمارے باپ دادا نے پڑھا ہوگا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اس کا جواب امراؤ جان ادا کے سرورق پر ان چند لفظوں میں دیا گیا ہے کہ ایک طوائف کی سوانح عمری اسی کی زبانی، جس میں لکھنؤ کے طرز معاشرت کی ہو بہو تصویریں، سچے واقعات اور اصلی مقامات کے بعین ہی نقشے، ہر شخص اور ہر حالت کے مناسب بول چال، اعلیٰ درجے کا ستھرا مذاق۔ امراؤ جان ادا کا اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ درست تعارف نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک اس کے مصنف یعنی مرزا رسوا کے تعارف کا تعلق ہے تو بات کو چند فقروں میں ختم کرنا ناممکن ہے۔ جتنی دلچسپ ان کی تصنیف ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ان کی اپنی ذات ہے۔ محمد ہادی مرزا عین اس سال پیدا ہوئے تھے جب ہندوستان میں فوج نے بغاوت کا علم بلند کر رکھا تھا اور کسی کو نہ اپنے تن کا ہوش تھا نہ اپنے بدن کا۔ 1857 سے لے کر اگلے 15-16 برس تک تو ان کے سر پر والدین کا سایہ رہا، لیکن باپ مرے تو یتیمی کا داغ چھوڑ گئے، البتہ علم کا شوق ورثے میں دے گئے۔ چنانچہ وہ 74 برس جیے اور ہر وہ علم حاصل کیا جو اس دور میں کیا جا سکتا تھا۔ حساب، اقلیدس، نجوم، ہیئت، منطق، طب، کیمیا اور سیری، انجینئرنگ اور کم سے کم آدھی درجن زبانیں سب سیکھ ڈالیں۔ شعر کہے اور دبیر سے اصلاح لی۔ بہت سا ترجمہ کیا، بہت سی کتابیں لکھیں جن میں ناول سے لے کر دینی مسئلوں تک ہر موضوع شامل تھا۔ اردو شارٹ ہینڈ ایجاد کی اور اردو ٹائپ کا کی بورڈ بنایا۔ کوئٹہ شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مرزا رسوا بہت عرصے وہاں رہے اور ملازمت کرتے رہے۔ وہیں کیمیا پڑھی اور کیمیا کے تجربے کرنے کا اتنا شوق پیدا ہوا کہ ولایت اور بمبئی سے آلات منگائے، 6 مہینے کی چھٹی لی اور لکھنؤ چلے گئے۔ کھانے پینے کا سامان گھر میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے کیمسٹری کے تجربات شروع کیے۔ 6 مہینے گزر گئے مگر تجربوں سے دل نہ بھرا، چنانچہ ملازمت سے استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا۔ آخر روپیہ ختم ہو گیا تو لکھنؤ میں فارسی پڑھانے لگے۔ اسی طرح نجوم کا شوق پیدا ہوا تو مکان کی چھت پر رصدگاہ بنائی اور بڑی سی دوربین خود ہی بنا ڈالی، مگر اس کام کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔
चुनाचे किताबें लिखना शुरू कीं। उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ी नावलों के तर्जुमे किए और फिर उमराव जान अता लिखी। तो गोया सितारों और सैयारों की हरकत के इसी मुशाहिदे का नतीजा था कि उर्दू अदब के आसमान पर ये सितारा चमका जिसका उन्वान था उमराव जान अता। इब्तिदा आवारगी की जोश वहशत का सबब हम तो समझे हैं मगर नासे को समझाएंगे क्या। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जो ज़ात की रंडियां हैं उनका तो जिक्र ही क्या, जो कुछ न करें कम है, क्योंकि वो ऐसे घर और ऐसी हालत में पैदा होती हैं जहाँ सिवाय बदकारी के और किसी चीज़ का मज़कूर ही नहीं। माँ बहन जिसको देखते हैं उसी हालत में है। मगर ये माँ बाप की बेटियाँ जो अपने घरों से निकल के ख़राब हो जाती हैं, उनको वहाँ मारे जहाँ पानी न मिले। मेरा हाल जितना मैं बयान कर चुकी हूँ उतना ही कह के छोड़ दूँ और इसके बाद ये कह दूँ कि बस इसके बाद मैं आवारा हो गई। इससे यही ख्याल पैदा होगा कि कमबख्त ऊद माती थी, शादी होने में देर हुई, किसी से आँख लगा के निकल आई, उसने छोड़ दिया, किसी और से आशनाई की, उससे भी न बनी, आखिर रफ्ता रफ्ता यही पेशा हो गया। वाकई अक्सर ऐसा ही होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बहू बेटियों को ख़राब होते देखा और सुना। इसके सबब भी कई होते हैं। एक तो ये कि जवान हो गई, माँ बाप शादी नहीं करते। दूसरे ये कि शादी अपनी पसंद से नहीं होती, माँ बाप ने जहाँ पाया झोंक दिया, न सिन का लिहाज किया, न सूरत शक्ल देखी, न मिजाज का हाल दरियाफ्त किया, मियाँ से न बनी, निकल खड़ी हुई। या जवानी में सर पर आसमान टूटा, रांड हो गई, सब्र न हो सका, दूसरा कर लिया, या बदसोबत मिली, आवारा हो गई। मगर मुझ नानसीब नाशुदनी को तो वक्त व इत्तेफाक ने मजबूर करके ऐसे जंगल में छोड़ दिया जहाँ सिवाय गुमराही के कोई और रास्ता ही न था। दिलावर खान, जिसका मकान हमारे मकान से थोड़ी दूर पर था, मुआ डकैतों से मिला हुआ था। लखनऊ में बरसों कैद रहा। उसी ज़माने में नहीं मालूम किसकी सिफारिश से छूट आया था। अब्बा से सख्त अदावत रखता था। वजह ये थी कि जब फैज़ाबाद में गिरफ़्तार हुआ तो मोहल्ले से उसके चाल चलन की तहक़ीक़ात के लिए लोग तलब हुए। उनमें अब्बा भी थे। अब्बा बेचारे यूं भी दिल के सादे और ज़बान के सच्चे थे। उस पर तुर्रा ये हुआ कि गिराई वाले साहब ने उनके हाथ में कुरान दे के पूछा, वेल जमादार, तुम सच सच कहे ये कैसा आदमी है। अब्बा ने साफ साफ जो उसका हाल था कह दिया। इन्हीं की गवाही पर दिलावर खां कैद हो गया। ये हाल मैंने अपनी माँ से सुना था। वही कीना उसके दिल में चला आता था। अब कि जब कैद से छूट के आया तो उसने अब्बा की सेहत पर कबूतर पाले। एक दिन उसने अब्बा का एक कबूतर मारा, लेने को गए, ना दिया। अब्बा 4 आने देते थे, वो 8 आने मांगता था। अब्बा तो नौकरी पर चले गए। छुटपुटे वक्त खुदा जाने मैं घर से क्यों निकली थी, देखती क्या हूँ, इमली के नीचे खड़ा हुआ है। कहने लगा, चलो तुम्हारे अब्बा पैसे दे गए थे, कबूतर ले लो। मैं उसके दम में आ गई, साथ चली गई। जाके जो देखती हूँ घर में कानी चिड़िया नहीं, अकेला मकान पड़ा है। इधर मैं घर में दाखिल हुई, उधर उसने अंदर कुंडी बंद कर ली। चाहती हूँ कि चीखूं, उसने मुंह में गूदर ठूंस दिया। मेरे दोनों हाथ रुमाल से कस दिए। इस मकान का एक दरवाज़ा दूसरी तरफ था। मुझे ज़मीन पर बिठा के आप गया, वो दरवाज़ा खोला और पीर बख्श कह के आवाज़ दी। पीर बख्श अंदर आया। दोनों ने मिलके मुझको एक बैल गाड़ी पर सवार किया। गाड़ी चल निकली। मैं दम्बा खुद रह गई। तले की सांस तले, ऊपर की ऊपर, करूं क्या, कोई बस नहीं। मूजी के चुंगल में हूँ। दिलावर खां बहल के अंदर मुझको घुटनों के नीचे दबाए हुए बैठा है। हाथ में छुरी है, मुँह की आंखों से खून टपक रहा है। पीर बख्श गाड़ी को हाँक रहा है। बैल हैं कि उड़े चले जाते हैं। थोड़ी देर में शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जाड़े के दिन थे, सन्नाटे की हवा चल रही थी। सर्दी के मारे मेरी बोटी बोटी कांप रही थी। दम निकला जाता था, आंखों से बारह जारी था।
دل میں یہ خیال آتا ہے، ہائے کس آفت میں پھنسی، ابا نوکری پر سے آتے ہوں گے، مجھے ڈھونڈتے ہوں گے، اماں پیٹ رہی ہوں گی، چھوٹا بھائی کھیل رہا ہوگا، اسے کیا معلوم بہن کس آفت میں ہے۔ ماں باپ بھائی، مکان کا دالان، انگنائی، باورچی خانہ، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ سب خیالات ایک طرف تھے اور جان کا خوف ایک طرف۔ دلاور خان گھڑی گھڑی چھری دکھاتا تھا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی دم میں یہ چھری میرے کلیجے کے پار ہوگی۔ گودڑ اب میرے منہ میں نہ تھا، مگر مارے ڈر کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ ادھر میرا تو یہ حال تھا، ادھر دلاور خان اور پیر بخش میں ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھیں، میرے ماں باپ پر اور مجھ پر بات بات میں گالیاں پڑتی جاتی تھیں۔ دیکھا بھائی پیر بخش، سپاہی کے پوت 12 برس کے بعد اپنا بدلہ لیتے ہیں، اب کیسا تل ملاتا پھرتا ہوگا۔ پیر بخش نے کہا، بھائی تم نے تو بے شک اس مسل کو اصل کر دکھایا، 12 برس تو ہوئے ہوں گے تمہیں قید ہوئے، پورے 12 برس ہوئے۔ بھائی لکھنؤ میں کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، خیر وہ بھی تو کوئی دن کو یاد کرے گا۔ یہ تو میرا پہلا وار تھا، میں اس کو جان سے ماروں گا۔ کیا یہ بھی ارادہ ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو؟ جان سے نہ مارا ہو تو پٹھان کا تخم نہیں۔ پیر بخش نے کہا، بھائی تم قول کے سچے ہو، جو کہو گے کر دکھاؤ گے، دیکھنا۔ پیر بخش نے کہا، اور اسے کیا کرو گے؟ دلاور خان بولے، کریں گے کیا، یہیں کہیں مار مور کے نالے میں توپ دو، راتوں رات گھر چلے چلو۔ یہ بات سن کر مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تھم گئے، دل میں ایک دھچکا سا پہنچا، من کا ڈھل گیا، ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ یہ حال دیکھ کے بھی منہ کٹر کو ترس نہ آیا اور ایک گھونسا زور سے میرے کلیجے پر مارا کہ میں بلبلا گئی، قریب تھا کہ گر پڑوں۔ پیر بخش بولا، اسے تو مار ڈالو گے اور ہمارا روپیہ؟ دلاور خان نے کہا، گلے گلے پانی۔ پیر بخش بولا، کہاں سے دو گے، ہم تو کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ دلاور خان نے کہا، گھر تو چلو، کہیں سے نہ ہوگا تو کبوتر بیچ کے دے دوں گا۔ پیر بخش نے کہا، تم تو بے عقل ہو، میں کبوتر کیوں بیچو، ہم نہ ایک بات بتائیں۔ کہو، ہمیں لکھنؤ میں چل کے اس چھوکری کے کوڑے کر دو۔ جب سے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تھا، مجھے ان دونوں موذیوں کی باتیں کانوں سے اچھی طرح سنائی نہ دیتی تھیں، یہ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خواب میں باتیں کر رہا ہے۔ پیر بخش کی یہ بات سن کے میرے دل کو پھر اپنی زندگی کا کچھ آسرا بندھا، دل ہی دل میں پیر بخش کو دعائیں دینے لگی، مگر اب یہ انتظار ہے کہ دیکھوں یہ موذی کیا کہتا ہے۔ دلاور خان نے کہا، اچھا دیکھا جائے گا، ابھی تو چلے چلو۔ پیر بخش بولا، یہاں ذرا ٹھہر نہ جائیں، وہ سامنے درخت کے نیچے آگ جل رہی ہے، تھوڑی سی آگ لے آئیں تو حقہ بھریں۔ پیر بخش تو آگ لینے گیا، مجھے پھر یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں پیر بخش کے آتے آتے یہ میرا کام تمام نہ کر دے۔ جان کا خوف برا ہوتا ہے، ایک بار کی زور سے چیخ ماری، چیخ کا مارنا تھا کہ دلاور خان نے 2-3 تماچے میرے منہ پر کس کس کے لگائے۔ حرام زادی، چپ نہیں رہتی، ابھی چھری بھونک دوں گا، فیل کرتی ہے۔ پیر بخش نے کہا، نہیں بھائی نہیں، ایسا کام نہ کرنا، تمہیں ہمارے سر کی قسم، اما ہمیں تو آ لینے دو۔ دلاور خان نے کہا، اچھا جاؤ آگ لے آؤ۔ پیر بخش گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آگ لے آیا، حقہ بھرا دلاور خان کو دیا۔ تو یہ کتنے تک بک جائے گی اور بیچے گا کون؟ ایسا نہ ہو کہیں پکڑے جائیں تو اور مشکل ہو۔ پیر بخش نے کہا، اس کا ہمارا ذمہ، ہم بیچ دیں گے۔ ارے میاں تمہاری باتیں، پکڑے گا کون؟ لکھنؤ میں ایسے معاملے دن رات ہوا کرتے ہیں، ہمارے سالے کو جانتے ہو؟ دلاور خان نے کہا، کون، کریم؟ پیر بخش بولا، ہاں، اس کی روٹی اسی پر ہے، 20 لڑکے لڑکیاں پکڑ لے گیا، لکھنؤ میں جا کے دام کھڑے کر لیے۔ دلاور خان بولا، آج کل کہاں ہے؟ پیر بخش نے کہا، کہاں ہے، لکھنؤ میں ہوگا، گومتی اس پار اس کے سسرال ہے، وہیں ہوگا۔ دلاور خان بولا، بھلا لڑکے لڑکی کتنے کو بکتے ہیں؟ پیر بخش نے کہا، جیسی صورت ہوئی۔ بھلا یہ کتنے کو بک جائے گی؟ پیر بخش نے کہا، 100-150، جیسی تمہاری تقدیر ہوئی۔ دلاور خان نے کہا، بھائی کی باتیں، 100-150، اس کی صورت ہی کیا ہے، 100 بھی ملے تو بہت ہے۔ پیر بخش نے کہا، اچھا اس سے کیا ہے، لے تو چلو، مار ڈالنے سے کیا فائدہ۔
اس کے بعد دلاور خان نے پیر بخش کے کان میں کچھ جھک کے کہا جس کو میں نے نہیں سنا۔ پیر بخش نے جواب دیا، وہ تو ہم سمجھے ہی تھے، تم کیا ایسے بے وقوف ہو؟ رات بھر گاڑی چلا کی، میری جان سانسیں میں تھی، موت آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی، رقت سلب ہو گئی تھی، بدن سن ہو گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نیند سولی پر بھی آتی ہے، تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ ترس خدا کر کے پیر بخش نے بیلوں کا کمل اڑا دیا۔ رات کو کئی مرتبہ چونک چونک پڑی، آنکھ کھل جاتی تھی مگر ڈر کے مارے چپکی پڑی تھی۔ آخر ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے منہ پر سے کملی سرکا کے جو دیکھا، معلوم ہوا میں گاڑی میں اکیلی ہوں۔ پردے سے جھانک کے دیکھا، سامنے کچھ کچے کچے مکان ہیں، ایک بنیے کی دکان ہے۔ دلاور خاں اور پیر بخش دونوں کچھ خرید رہے ہیں۔ بیل سامنے برگد کے نیچے بھوسا کھا رہے ہیں۔ 2-3 گنوار الاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے تاپ رہے ہیں، ایک چلم پی رہا ہے۔ اتنی دیر میں پیر بخش نے گاڑی کے پاس آ کے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے مجھ کو دیے۔ میں رات بھر کی بھوکی تھی، کھانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لوٹا پانی لا کے دیا، میں نے تھوڑا سا پیا، پھر چپکی ہو کے پڑ رہی۔ بڑی دیر تک گاڑی یہاں ٹھہری رہی، پھر پیر بخش نے بیل جوتے۔ دلاور خاں حقہ بھر کے میرے پاس آ بیٹھا، گاڑی روانہ ہوئی۔ آج دن کو مجھ پر زیادہ سختی نہیں ہوئی، نہ دلاور خاں کی چھری نکلی، نہ مجھ پر گھونسے پڑے، نہ گھرکیاں۔ دلاور خاں اور پیر بخش دونوں جگہ جگہ حقہ بھر بھر کے پیتے تھے۔ باتیں ہوتی جاتی تھیں۔ جب باتیں کرتے کرتے تھک گئے، کچھ گانے لگے۔ ایک گاتا ہے، دوسرا چپ کا سن رہا ہے۔ سن کیا رہا ہے؟ سوچ رہا ہے کہ اب کیا بات نکالوں۔ پھر کوئی بات نکل آئی۔ اس گفتگو میں اکثر ایسا بھی ہوا کہ آپس میں گالی گلوج ہونے لگی، آستینیں چڑھ گئیں، کمرے کسی جانے لگیں۔ ایک گاڑی پر سے کودا پڑتا ہے، دوسرا وہیں گلا گھونٹنے کو تیار ہے۔ پھر کسی بات پر دونوں ڈھیلے پڑ گئے، بات رفت گزشت ہوئی، پھر ملاپ ہوا، دوستی کی باتیں ہونے لگیں، گویا کبھی لڑے ہی نہ تھے۔ ایک بولا، ارے ہمارے تمہارے لڑائی ہی کیا، بات کی بات تھی۔ دوسرے نے کہا، بات ہی کیا تھی؟ پہلا بولا، اچھا تو پھر اس بات کو جانے دو۔ دوسرا بولا، جانے دو۔